بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفکرین دین فرماتے ہیں 5 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں رات بھر نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، ایسے شخص کو نیند نہیں آتی جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو، اپنے گھناؤنے اور ناپاک مقاصد کے حصول کے لیے عام شہریوں اور پرامن انسانوں کو بے دریغ قتل کرنے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دین جو حیوانات و نباتات تک کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ اولاد آدم کے قتل عام کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام میں ایک مومن کی جان کی حرمت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے قتل کو پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورہ مائدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید اور تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے۔ بروایت ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کے برباد ہونے سے بڑا ہے۔ بروایت سنن نسائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا خون بہانے، انہیں قتل کرنے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کو نہ صرف کفر قرار دیا ہے بلکہ اسلام سے واپس کفر کی طرف پلٹ جانا قرار دیا ہے۔ اسے اصطلاح شرع میں ارتداد کہتے ہیں۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ بروایت صحیح بخاری۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو تو ایسے شخص کو بھی نیند نہیں آتی۔ محترم ناظرین، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود انسانی فطرت اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ دولت کے انبار پا لینے کے بعد بھی صرف انبیاء اور اولیاء اکرام ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت کی بہتات کے سبب انسان کا دماغ خراب ہی ہوا ہے، جس کے باعث انسان غرور اور تکبر کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث یعنی خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ غرور و تکبر میں مبتلا انسان کی دراز رسی کو کھینچ کر اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے، اور اس کا عبرتناک انجام بھی زبان زد عام ہے۔ تو فرمایا گیا ہے 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی دوسرے انسان کے ناحق قتل کا ارادہ کرے۔ نمبر 2، جس کے پاس بے شمار مال و دولت ہو جبکہ اسے کسی پر اعتماد نہ ہو۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ بروایت ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ بروایت ابو داؤد۔ فرمایا گیا ہے، جو شخص کسی مسلمان پر ایسی بات کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ بروایت مصنف عبد الرزاق۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر
بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ باہوالا شرح صدور، الغرض جھوٹی گواہی، جھوٹا الزام، بہتان تراشی یا کسی بھی قسم کے جھوٹ بولنے والے کے لیے جہاں سخت عذاب قبر اور عذاب جہنم کی وعید دی گئی ہے، وہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی نیند اڑ جاتی ہے اور اسے راتوں میں نیند نہیں آتی۔ نمبر 4، فرمایا گیا ہے کہ ایسے انسان کی راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں جبکہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ غربت، مفلسی اور بھوک اس کائنات کی تلخ ترین اور صفاک حقیقت ہے۔ بھوک بڑی ہی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور زیرو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان جو بھی مالدار اور صاحب توفیق افراد ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ ناظرین، قدرت کا یہ اصول ہے کہ جو شخص کسی ضرورت مند یا محتاج کی مدد کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس دنیا میں اسے 10 گنا عطا کیا جاتا ہے، جبکہ آخرت میں 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، ایسے شخص پر بھی نیند حرام ہو جاتی ہے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ محترم ناظرین، کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جبکہ کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو بھی رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں تو اس کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ رات اور دن کے وقت سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 میں بھی نیند جیسی انمول نعمت عطا کرنے پر اپنا احسان جتایا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے کہ جن سے انسان پر اللہ کی نعمت یعنی نیند حرام ہو جائے۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔